الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کافی جا بھی چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ راستے میں ہیں اور کچھ کا ابھی جانے کا جو تیاریاں مکمل ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی جتنے جا چکے، جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، تمام کا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئے۔ اور جن کی یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں موت آئے اور جنت البقیع میں مدفن ہو اور جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا ہو، تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی اس دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ سفر ہے، یہ وہ مبارک سفر ہے، یہ وہ بابرکت سفر ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ انسان جہاں کا بھی سفر کر لے، لیکن اس سفر کی جو برکتیں ہیں، جو شانیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، وہ کسی اور میں نہیں۔ اور یہ وہ سفر ہے کہ جس کے جانے میں، آنے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہوں میں کمی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کو کیا ثواب اور کیا اجر ملتا ہے۔ ایک انصاری صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، حضور میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا صحابی، جو سوال تو پوچھنے کے لیے آیا ہے، اگر چاہے تو تو سوال پوچھ اور اگر چاہے تو میں ہی تمہارے سوال بھی بتاؤں اور ان سوالوں کے جواب بھی بتاؤں۔ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا صحابی، تو پوچھنے آیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر سے حج کے لیے سفر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا سوال پہلا یہ ہے، اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے، حج کے سفر کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی جانور کے ہر قدم پر، سواری کے ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، اللہ اکبر سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے جا رہا ہے، ابھی اللہ کے گھر پہنچا نہیں، ابھی اللہ کے گھر کے شہر میں نہیں پہنچا، ابھی اللہ کے گھر کے ملک میں نہیں پہنچا، یعنی کہ جس ملک میں اللہ کا گھر ہے، سعودی عرب، ابھی وہاں نہیں پہنچا، ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا فرما رہا ہے اور ایک گناہ معاف فرما رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرا صحابی، دوسرا سوال تیرا یہ ہے کہ جب انسان میدان عرفات میں رکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب سنو، اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں
کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے، چاہے ان کے گناہ پانی کے قطروں کے برابر ہیں، چاہے ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہیں، چاہے ان کے گناہ جتنے بھی کیوں نہیں، میں نے وہ تمام گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، غور کریں کہ میدان عرفات کی کیا شان ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرا صحابی، اب تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان شیطان کو کنکر مارے گا، حاجی شیطان کو کنکر مارے گا تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو او انصاری صحابی سن، اس کا ثواب قیامت تک اس کا کوئی ثواب کا اندازہ، اس کا ثواب کوئی جان ہی نہیں سکتا، اتنا ثواب ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرا صحابی، تیرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب حاجی سر منڈواتا ہے، جب حاجی سر منڈواتا ہے تو اس کو کیا اجر، کیا ثواب ملتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو حاجی جو ہے سر منڈواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے ہر بال کے بدلے، گرنے والے ہر بال کے بدلے اس کو نور عطا فرمائے گا، وہ اس کے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہی نور۔ کس کے لیے؟ حاجی کے لیے۔ اور وہ بھی کون سا حاجی؟ جو اللہ کے گھر میں جا کر حج کرتے ہوئے اپنا سر منڈوا رہا ہے، اس کے لیے نور ہی نور۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے سر پہ کتنے بال ہیں، کوئی گن بھی نہیں سکتا، تو کتنے نور ملیں گے اس کو۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرا صحابی، تیرا اگلا سوال جو ہے، آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حاجی جو ہے آخری طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا آخری طواف کرتا ہے، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ او میرا انصاری صحابی سن، اللہ تبارک و تعالی جب وہ طواف کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ ایسے مٹا دیتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے جنا گیا تھا، جیسے وہ پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غور کریں کہ حاجی کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اللہ کے گھر سے نکل رہا ہے تو اپنے گھر سے نکل رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف تو نیکیاں ہی نیکیاں، اور وہاں پر جا کر جو وہ رکن ادا کر رہا ہے ان کا ثواب الگ سے۔ اب دیکھیں کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان، کتنا شفیق ہے کہ اس کو ثواب ہی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ لیکن یہ جو حاجی جا رہا ہے، یہ یہاں پر کیا کر کے جا رہا ہے؟ ہم ذرا غور کریں، اگر ہم جا رہے ہیں یا ہمارے کوئی رشتہ دار جا رہے ہیں، کوئی بھی جا رہا ہے، تو وہ کیا کر کے جا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو حج کرنا یہ ہمارے پر فرض ہے۔ جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کو کوئی رکاوٹ نہیں، جس کو کوئی کسی قسم کی کوئی نہ قانونی طور پہ رکاوٹ ہے اور نہ ہی مالی طور پہ رکاوٹ ہے، تو ایسے شخص کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اب جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیا رب فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں کے حقوق نہیں دے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے یہ بہن کا حق مار کے جا رہا ہے، بہن کو ناراض کر کے جا رہا ہے اور رب کو راضی کرنے جا رہا ہے۔ ماں باپ کے حق مار کے بیٹھا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے جا رہا ہے، بہن بھائیوں کو ناراض کر کے جا رہا ہے، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو ناراض کر کے جا رہا ہے، چچا زاد بھائی کا حق مار کے جا رہا ہے، اپنے اور مسلمان بھائی کا حق مار کے جا رہا ہے، کسی کا مال مار کے جا رہا ہے، کسی کی دکان، کسی کی زمین کا رقبہ، کسی کا تھوڑا سا ٹکڑا، کسی کے کوئی چیز وہ مار کر جا تو اللہ کے گھر رہا ہے۔
لیکن غور کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض رہی تو ہمارا یہ حج کس کام کا، تو ہمارا یہ سفر کس کام کا؟ وہ لوگ غور کریں، خاص طور پہ وہ لوگ غور کریں، توجہ کریں برائے کرم۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، حق مار کر چلے گئے، اب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اب دل میں آتا ہے تو وہیں سے فون پر رابطہ کر کے ان سے معافی مانگیں اور ان سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ واپسی آ کر آپ کا حق لازمی ادا کریں گے۔ یا تو حق ادا کریں یا پھر حق معاف کروائیں، ان سے معذرت کریں اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یا کوئی معاملات ہیں، کچھ ایسے بھی حقوق ہوتے ہیں جو دیے نہیں، صرف معافی کے ذریعے ہی ان کا جو ہے ازالہ ہو سکتا ہے، تو معافی مانگیں اور پکے اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ اگر والدین کی حق تلفی کی ہے، والدین کو ناراض کیا ہے، تو ان کو راضی کریں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک والدین ناراض ہیں تو میں بھی راضی نہیں۔ تو والدین کو بھی راضی کریں، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو راضی کریں، انشاءاللہ ہمارا حج بھی قبول ہے، ہم سے ہمارا رب بھی راضی ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوئے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔